غزوہ احزاب سے پہلے سن 4 ہجری کو رجی کا حادثہ ہوا۔ رجی کا حادثہ یہ ہے کہ کچھ بندے آئے ازل اور کارا قبیلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہمارے علاقے میں کوئی تبلیغ کی ضرورت ہے، کوئی آپ بندے دیں، قاری دیں جو پڑھائیں، دین کو سکھائیں۔ آپ نے 10 بندے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 10 بندے قاری بھیجے۔ ان میں جو امیر تھے وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے سسر تھے۔ تو یہ جب ادھر گئے تو رجی کی جگہ چشمہ تھا، ادھر جب یہ پہنچے تو قبیلہ حذیل کی شاخ بنو لحیان انہوں نے گھیر لیا۔ یہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے 10 بندے، 100 تیر انداز نیچے کھڑے تھے۔ انہوں نے پہلے تو کہا بھی نیچے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، تم نے تو پہلے ہی بدعہدی کر دی، اوپر ہی رہے۔ بہرحال کیا کر سکتے تھے وہ 10 بندے۔ ان میں سے 7 شہید ہو گئے، جن میں امیر صاحب بھی جو عاصم بن ثابت تھے۔ پھر 3 رہ گئے، انہوں نے کہا بھی آ جاؤ نیچے۔ وہ نیچے آ گئے، لیکن نیچے آتے ہی انہوں نے پھر پکڑ لیا۔ تو ایک تو ان 3 میں سے لڑتے ہوئے وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت خبیب اور زید بن دسنا ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور مکہ والوں کے ہاں بیچ دیا۔ اصل میں ان لوگوں نے بدر میں بڑے بڑے سردار قتل کیے تھے، تو ان کی آل اولاد نے انتقام لینے کے لیے قیمت لگائی ہوئی تھی ان کی۔ زید بن دسنا کو صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا، یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خبیب نے بھی حارث ایک سردار کو قتل کیا تھا، اس کے بیٹے عقبہ بن حارث نے خرید لیا حضرت خبیب کو۔ یہ ہے اسلام کا روٹ، اس طرح کلمہ پہنچا۔ کون اپنے آج تاریخ پڑھے کہ یہ کتنا خون کا دریا عبور کر کے کلمہ یہ سرزمین ہندوستان میں پہنچا۔ باندھ دیے گئے حضرت خبیب کو کہ بھئی سولی پہ چڑھانا ہے۔ مکہ میں ایک گھر میں قید، اس گھر کی عورت بعد میں کہتی ہے کہ میں نے خبیب کو زنجیروں میں بندے انگور کھاتے دیکھا، اور وہ انگور مکہ کے بازاروں میں نہیں ملتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کہا خبیب سے بہتر میں نے قیدی نہیں دیکھا، اس کے پاس اس طرح تھا، میرا بچہ آہستہ آہستہ اس کے پاس چلا گیا تو میں ایک دم ڈر گئی کہ یہ اس کو پکڑ کے ذبح ہی نہ کر دے۔ کہا گھبراؤ نہیں، اس بچے سے ہماری کیا دشمنی ہے، بچوں کو قتل کرنے کا نبی نے حکم نہیں دیا۔ تو پروگرام کے مطابق ان کو کھلے میدان میں لے جایا گیا۔ انہوں نے کہا میں 2 رکعت پڑھ لوں، اور کہتے ہیں دل تو چاہتا تھا آج آخری سجدے رب کو لمبے کر لوں، لیکن کافر یہ نہ تانا دے کہ یہ موت سے ڈر کے لمبی نماز پڑھ رہا ہے۔ مختصر نماز پڑھی اور ان کو ایک خشک تنے سے باندھ دیا گیا۔ انہوں نے کچھ اشعار کہے، اللہ لوگ جمع ہیں میرے ارد گرد، عورتیں بھی، بچے بھی، بزرگ بڑے بھی، مجھے مضبوط تنے سے باندھ دیا گیا ہے۔ الاللہ اشکو غربتی، میں اپنی بے وطنی کا شکوہ، وما جمل احزاب لی عند مسجد، اور میری قتل گاہ کے گرد جو رش لگا ہے میں سب تیرے سامنے یہ پیش کرتا ہوں۔ کیا دشمنی تھی ان کی۔ انہوں نے اللہ مجھے کفر اور موت کا اختیار دیا، لیکن موت آسان ہے کفر کے مقابلے میں۔ یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے لوگ ویزے حاصل کرنے کے لیے کہ گرین کارڈ مل جائے، اسلام سے بے وفائی کر دیتے ہیں، نبی سے بے وفائی کر لیتے ہیں۔ کر بھی کیا سکتے ہیں ظالم، تو یا تشدد یا جان سے ختم کرنے کی، یہی دھمکی ہے نا۔ انہوں نے آخری بات جو اشعار میں کہی، لست ابالی حین اقتل مسلمان، پرواہ نہیں اگر اسلام کی حالت میں روح نکل رہی ہے، میں دائیں گرتا ہوں، میری لاش دائیں گرتی ہے یا بائیں گرتی ہے،
انہوں نے دعا بھی مانگی اللہ میری حالت کو نبی تک پہنچا دینا۔ اچھا آخری وقت ابو سفیان آگے بڑھا، کہا اب تو کہتے ہوگے نا، پسند کرتے ہوگے کہ ادھر میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہوتے اور میں اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ ہوتا۔ حضرت خبیب کا خون کچھ رس چکا تھا اور سولی ہوتی یہ اذیت ناک ہے کہ جسم کو کاٹا جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو اپنی ایمان کی قوت سے بولے کیا بات کرتے ہو، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ نبی اپنے گھر میں موجود ہوں اور ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، تم کہتے ہو ادھر نبی ہو۔ انہوں نے سولی دے دی، اللہ نے ان کی لاش کی حفاظت کی کیونکہ کافروں کا پہرا تھا، تو عمر بن امیہ ایک صحابی آئے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کو ادھر سے اتار کے دفنا دیا۔ اسی طرح حضرت عاصم جو اس 10 بندے کے امیر تھے، انہوں نے بڑے کافر کو مارا تھا، وہ بھی کہتے جسم کا کوئی ٹکڑا لاؤ تاکہ پیسے لے لو۔ انہوں نے دعا مانگی یا اللہ میرے جسم کو کوئی مشرک نہ چھوئے، نہ میں کسی مشرک کو ہاتھ لگاؤں۔ شہید تو ہو گئے۔ جب اس کی لاش کو لینے کے لیے آئے تو بھیڑوں کا اللہ تعالیٰ نے نا ایک دم جھنڈ بھیج دیا، وہ ان کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ بڑا انہوں نے کوشش کی پیچھے ہٹانے کی، لیکن وہ رب کے حکم پہ بھیڑ تھے آئے، آخر کار وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر فرمایا کرتے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ عہد و پیمان کر لیں، اللہ دنیا میں بھی ان کی لاج رکھتا ہے اور بعد میں بھی ان کے جسموں کی حفاظت کرتا ہے۔ اچھا اسی مہینے ادھر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور اسی مہینے اسی طرح کی ایک اور کاروائی کافروں نے کر دی جسے بیر معونہ کہا جاتا ہے۔ بیر کا مطلب کنواں۔ عامر بن مالک کافر آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارے علاقے میں تبلیغ کی بہت ضرورت ہے، تو آپ بندے بھیجیں تبلیغ کے لیے۔ فرمایا مجھے اہل نجد سے خطرہ ہے، میرے صحاب کو کچھ کر نہ دیں۔ کہا نہیں وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 70 جو فضلاء ہیں ہیرے آپ نے بھیجے، 70۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو صفا کے تھے، وہ رات کو اللہ کے سامنے مناجات کیا کرتے، عبادت کیا کرتے، اور اسی طرح وہ دن کو کچھ محنت مزدوری لکڑیاں اکٹھی کر لیتے اور عبادت ہی زیادہ کرتے، دعوت کا کام کرتے۔ آپ نے 70 بندے بھیجے۔ ام سلیم کے بھائی حرام بن ملحان جب یہ قافلہ ادھر پہنچا نا بیر معونہ اس کنویں کے پاس، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کے عامر بن طفیل کے پاس یہ صحابی گئے۔ اس بدبخت نے خط کھول کے بھی نہیں دیکھا، پیچھے کافر کو کہا حملہ کر دو۔ حرام بن ملحان کے پیچھے اس نے زور سے نیزہ مارا، آر پار ہو گیا، گر گئے۔ اچھا ان کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ وہ کافر نیزہ مارنے والا پریشان کہ نیزہ میں نے مارا، یہ کامیابی اللہ نے اس کو دکھا دیا تھا، اور ایمان ہی ایسا تھا۔ اس کے بعد سارے صحابہ کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ یہ 3 قبیلے تھے جنہوں نے عصیہ، رال، زکوان، 3 قبیلوں کے سامنے یہ 70 بندے کیا کر سکتے تھے؟ ایک تو پہلے شہید ہو گیا، آہستہ آہستہ کٹتے گئے، گرتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ عزیز بھائیوں، ایک تو اسلام کی راہ میں قربانیوں کا پتہ لگتا ہے، اور دوسرا یہاں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ بندہ اپنے کسی دوست کو بھی ایسی جگہ نہیں بھیجتا کہ یارو قبائلی علاقہ ہے یا فلاں علاقہ ہے، وہ مال چھین لیتے ہیں، موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں، وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کتنے کی دور تھے یہ قبیلے؟ 70 صحابہ کرام، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج یعنی کہ جی سب کچھ ہی جانتے ہیں، سب کچھ ہی جانتے ہیں، مرنے کے بعد بھی جانتے ہیں۔ یہاں کونین کے تاجدار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ بہرحال دور جگہ نا 2 صحابی اونٹ چلا رہے تھے، انہوں نے دیکھا یار چڑیاں، پرندے بڑے منڈلا رہے ہیں اس جگہ، جا کے دیکھیں تو صحیح کیا ہوا۔
देखा तो उधर तो कटे पटे जिस्म हैं और इस तरह खून से लथपथ मुसलमान पड़े हुए हैं। वो दो भी साथ यानी कि शामिल हो गए, उन दो में भी एक शहीद हो गए। दूसरे जो थे सहाबी अमर बिन उमैया मुजर कबीले के, उसको उस आमर बिन तुफैल बदबख्त ने कहा तू किस कबीले का? उन्होंने कहा मुजर। कहा मेरी माँ ने एक मन्नत मानी थी, एक गर्दन आज़ाद करूंगी, तो चलो उनके बाल काट के ना आज़ाद कर दिया। उस सहाबी ने आके ना वाकया बतलाया कि ये हुआ है, ये 1 महीने में वो ओहद के शहीद भूल गए, वो तो चलो लड़के शहीद हुए थे, ये तो बेबसी और यानी कि धोखे से शहीद कर दिए गए। सही बुखारी के अंदर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीना कुनूत किया, हर नमाज के बाद इन तीनों कबीलों का नाम लेके बद्दुआ की। इतना गम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन साथियों का। अच्छा, इन्होंने ना अमर बिन उमैया ज़मरी ने वापसी पे आते आते ना बनु कुलाब कबीले के 2 बंदे काफिर ही थे, कत्ल कर दिए क्योंकि गुस्सा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता लगा, फरमाया यार वो तो हमारा हलीफ कबीला था, बंदे तो तूने गलत कत्ल कर दिए, अब दियत देनी पड़ेगी। अब दियत के पैसे इकट्ठे किए कि ताकि उस कबीले को दी जाए। तो माहदे के मुताबिक यहूदी भी दियत साथ में तावन करने के लिए पाबंद थे। बनु कैनका का तो निकल गया था जिसने बाजार में ये बदमाशी की थी एक मुसलमान औरत के साथ। 2 कबीले अभी थे। तो बनु नज़ीर कबीले के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, इस तरह वाकया हुआ, दियत दो। कहा ठीक है, उल कासिम तशरीफ रखें, हम इकट्ठे करते हैं पैसे। आप दीवार के साथ बैठ गए, पीछे वो पैसे क्या इकट्ठे करने थे, बदबख्त शैतानी मशवरे करने लगे कि यार बंदा तो काबू आया है, जान ही छूट जाएगी, क्यों ना हम ऊपर से पत्थर ही फेंक दें, चक्की का पार्ट फेंक दें। एक यहूदी ने मना किया सलाम बिन मुश्कम ने कि ऐसी हरकत ना करो, एक तो यह कि तुम्हारे साथ वो माहदे में पूरे हैं तो तुमने वादा किया हुआ है, और दूसरा इनको आसमान वाला खबर बता देता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं। अमर बिन हज्जाज यहूदी बदबख्त वो कहता है मैं ये काम करूंगा। चक्की का पार्ट वो ऊपर ले जाने लगा, उधर से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इतला दे दी। आप फौरन उठ गए, वहां से सीधे मदीने चले गए। ये मदीने से बाहर था थोड़ा, बनु नज़ीर की किला जहां वो रहते थे। सहाबा कहने लगे शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर आ जाएंगे, तो वो भी साथ चल पड़े बाद में कि आए नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए नहीं, फरमाया वो तो ये शैतानी हरकत कर रहे थे। आपने फिर मोहम्मद बिन मसलमा को भेजा नोटिस देने के लिए, उनका 10 दिन तुम्हारे पास हैं। यहां कोई बंदा फिर 10-20 दिन के बाद नजर आया, गर्दन उड़ा देंगे। अल्लाह, ये वो सूरत हाल थी कि भाई 70 तो ओहद के अंदर शहीद हुए, 70 यानी कि ये बैर मौना का वाकया, 10 सहाबा रजी में हालत मुसलमानों की साख उखड़ चुकी थी, यानी कि जिसका दिल चाहता था वो जुल्म और सितम कर रहा था। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी यानी कि ये जिसारत की कि कौनैन के ताजदार और मदीने के हाकम को ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया था। कहा जो कुछ भी हो हम इसमें अब कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने बड़ा का उनको हौसला दिया। पहले तो वो डर गए, लेकिन जब इसने हौसला दिया, कहा कहीं नहीं मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, बनु कुरैज़ा भी है, गतफान वाले भी हैं, तुम डट जाओ। उन्होंने वो डट गए। बाहर मुहासरा है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला परचम लेके गए, बाकी साहबा वो उन्होंने अंदर से पत्थर भी फेंकने शुरू कर दिए, तीर भी मारने शुरू कर दिए। बहरहाल अल्लाह की मदद नाज़िल हुई, जो अल्लाह दिलों में सौल की फी कुलूबिल लज़ीना कफ़र रोबा, अल्लाह ने दहशत उनके अंदर डाली। 15 दिन बाद सरेंडर हो गए। 15 दिन बाद, क्योंकि कोई भी साथ नहीं आया, ये सारे वादे उनके थे, कोई भी ना अब्दुल्ला बिन उबई, ना बनु कुरैज़ा, ना गतफान वाले। आखिरकार फिर वो अपने मकानों को तोड़ के जी हम जो कुछ ले जाना सकते ले जाएं, शतीर वगैरह खिड़कियां तोड़ रहे हैं। सूरह हशर कुरान मजीद की पूरी बनु नज़ीर जो यहूदियों के कबीले के साथ कार्रवाई थी बयान करती है। अगर हम उसका तर्जमा पढ़े तो ये सारा वो मंजर, क्योंकि रुकावट बन रहे थे खजूर के दरख्त, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कवर दे रहे थे, फरमाया इनको काटो और जलाओ।
यहूदी कहने देखो जी कैसा नबी है, फलदार दरख्तों को काटने का हुक्म दे रहा है। अल्लाह ने आयतें नाज़िल कर दी, जो भी ये मुसलमान काट रहे थे या छोड़ रहे थे दरख्तों को, ये मेरे हुक्म पे ही हो रहा था। इसी से मुहद्दिसीन कहते हैं कि अल्लाह के नबी पे कुरान की आयतें भी आती थी और दूसरा हुक्म वो भी अल्लाह की वही होता था, कुरान के अंदर नहीं है। अल्लाह कहते हैं मेरे हुक्म पे मुसलमान दरख्त काट रहे थे, हालांकि कुरान के अंदर हुक्म नहीं है। बहरहाल वो जब जाने लगे तो अल्लाह ने एक तबसरा की, आखिरी आयत, कमसल शैतान, ये मुनाफिक, ये काफिर, इनकी मिसाल तो शैतान की तरह है। इस काल लिल इंसान युकफुर, इंसान को कहता है कुफर कर, मैं संभाल लूंगा, मैं तेरे साथ हूं। फलम्मा कफरा, जब वो कुफर कर लेता है, काला, कहता है इन्नी बरीउन मिनका, भाई मैं तो तुझसे बेजार हूं, संभाल तू खुद ही। यही हाल अमेरिका का और बड़ी कुव्वतों का है, उन जोर लगा के ये कर लो और बाद में कोई नहीं पूछता। हमें पूछा है? अल्लाह सब ने अमल की तौफीक अता फरमाए।